نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال الله تعالى في الكلام الآخر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین وقد هدم الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان تارکین نماز کا انجام۔ کل کے درس میں نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی فرضیت کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا کہ نماز کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ آج کے درس میں یہ بات عرض کرنا مقصود ہے اور یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو نماز ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا وعید فرمائی اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انجام کا کس طرح ذکر فرمایا۔ العیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے 2 آیات بینات اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت مقدسہ 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو نماز ادا نہیں کرتے ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ یا بعض علماء نے فرمایا ویل یہ جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے جس کے اندر بے نمازوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو نماز یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض ہے، فرض عین ہے، اور ایسا فرض ہے، فرض کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قطعی ہو، جو ہر حال کے اندر لازم اور ضروری ہو، اور جس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اور نہ پڑھنے والا نہ ادا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا، اور اس کو ادا نہ کرنے پر اس کے لیے وعید آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ فرمایا کہ اس سے مراد
دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو سرے سے نماز ادا ہی نہیں کرتے، وہ لوگ بھی اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو نماز ادا تو کرتے ہیں لیکن نماز کے ارکان درست طریقے سے ادا نہیں کرتے، طہارت کامل حاصل نہیں کرتے، وضو درست نہیں کرتے، رکوع و سجود صحیح نہیں کرتے، اور نماز کے اندر نماز میں کھڑے ہو کر بھی نماز کے اندر نہیں ہوتے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے یہ چیز بیان کی گئی. اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو لوگ نماز کے تارک ہیں، جو نماز کو، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ادا کرنا یہ بالکل فارغ رہنے والے لوگوں کا کام ہے، یہ ان کا عمل ہے، ہمیں اس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہمارے لیے نماز نہیں آئی، یہ صرف یا تو مولویوں کے لیے اتری ہے یا وہ لوگ جو بالکل فارغ ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں، وہ فقط نماز پڑھیں. عام بندے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے نہیں آئی. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہر مسلمان، مرد، عورت، عاقل، بالغ پر فرض فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کی طرف لاؤ، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو فرمایا اس پر سختی کرو، اسے ڈانٹو، اسے مارو اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا، تاکہ اس کو یہ عادت بنے آئندہ زندگی کے اندر کہ نماز نہ پڑھنا یہ شدید ترین گناہ ہے. اسے نماز کی اہمیت اس کی نگاہوں میں واضح ہو جائے، اسے محسوس ہو کہ نماز کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اور اسی پر حضرت امام شافعی علیہ رحمہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز ادا نہ کرے اس کو قتل کر دو. فقہاء نے، علماء نے اس پر متعدد باتیں بیان فرمائی ہیں. کوئی یہ کہتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی نماز نہ ادا کرے تو اسے قید خانے میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. کسی نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن نہ کرو، اس کی نماز جنازہ ہی نہ ادا کرو. تو یہ باتیں فقہاء نے بطور وعید فرمائی ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ نماز یہ کتنی اہم شے ہے اور کتنی ضروری چیز ہے. اور میں یہ کل کے درس کے اندر عرض کر چکا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا، تارک نماز، فرمایا تارک نماز جب زمین پر چلتا ہے تو زمین اس پر لعنت کرتی ہے. اگر وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو آسمان اس پر لعنتیں برساتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو نماز ہی ادا نہیں کرتا، یہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. آپ اس بات پر غور کیجئے، اس بات کو سوچئے کہ نماز جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کس قدر اہم ہے اور یہ کتنا اہم فرض ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی کہ اللہ کے نبی مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، ایک گناہ کر بیٹھی ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری بخشش ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ عورت یہ بتا کہ تو نے کون سا گناہ کیا، تیرا جرم کیا جس پر تو نادم ہے، شرمندہ ہے، تو معافی کی طلبگار ہے، ذرا یہ تو بتا تیرا جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے. اس نے کہا ہے اللہ کے نبی میرا گناہ یہ ہے، میں بڑے ہی گناہ گار ہوں، میں نے یہ گناہ کیا کہ میں نے پہلے زنا کیا، پھر اس زنا کی وجہ سے میرے ہاں اندر اس لیے کہ یہ بڑی گناہ گار تھی، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے. تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ میں تمہیں اس سے بھی بڑا مجرم نہ بتا دوں جو اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہو، جس کی برائی اور نحوست
اس عورت سے بھی زیادہ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، رب سے کہو کہ وہ بیان فرمائے کہ وہ کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبریل امی نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، رب فرماتا ہے وہ بندہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے اس کی نحوست اس عورت سے بھی زیادہ، وہ اس عورت سے بھی زیادہ مجرم ہے، اس عورت سے بھی زیادہ گناہگار ہے۔ کیوں کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، رب کی نافرمانی کرتا۔ دیکھیے ابلیس